کہتے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے جی، آپ نے دن خاص کر لیے، آپ نے اوقات خاص کر لیے. ہم کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنا ہو تو اس کے لیے بھی بھلا کسی دلیل کی ضرورت ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس طرح کے سوال کرتے. ایک دن کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین کے اوپر بھیجا گیا تھا تو اس وقت آپ کہاں تھے؟ کیا سوال کیا؟ یا رسول اللہ اس وقت آپ کہاں جگہ فرما تھے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابی، اے میرے چچا زاد بھائی، سنو. اب بڑا مختصر سا سوال ہے، سوال مختصر سا ہے. حضور بتا دے رہے کہ میں لامکانوں کی سیر کر رہا تھا، لیکن حضور نے بڑی تفصیل کے ساتھ جواب ارشاد فرمایا. سنیں اور اپنے ذوق کو دوبارہ کریں. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس وقت بھی جنت میں حضرت آدم کی پشت میں تھا جب آدم علیہ السلام اس درخت کے قریب چلے گئے، اور پھر وہاں سے جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو زمین پر اتارنے کا فیصلہ کیا، اور جب آدم زمین پر آ رہے تھے تو میرا نور اس وقت بھی آدم کی پیشانی کے اندر تھا. اور بات یہاں ختم نہیں ہوئی. حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اس وقت نوح کے پشت کے اندر موجود تھا جب نوح علیہ السلام طوفان کے دنوں میں اپنی کشتی کے اوپر سوار تھے. اور حضور نے ارشاد فرمایا میں اس وقت اپنے جد اعلیٰ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ کے نور ان کی پشت کے اندر تھا جب وہ نارے نمرود کے اندر پھینکے گئے. گویا دوستو پتہ چلا کہ سوال مختصر سا کیا گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بموجب وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کہ اے محبوب، ہم نے جو آپ کو شانیں عطا کی ہیں کبھی کبھی ان کا چرچہ بھی کیا کریں. اللہ تعالیٰ کے اس حکم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے اپنی صحابی کو اپنی شانوں سے آگاہ فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اگر آپ محبت والے ہیں اور بڑی توجہ سے بات سن رہے ہیں، میں یہ کہا کرتا ہوں کہ حضور کے نور پاک کا حضرت آدم سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ تک مسلسل انبیاء اور پھر اس کے بعد صالحین کی پشتوں میں آنا، توجہ ہے آپ کی بات آگے کروں، یہ ان کے لیے اعزاز تو ہے. بولیے اعزاز ہے یا کہ نہیں؟ حضرت سیدنا عبداللہ کے بارے میں آتا ہے، کیونکہ بات چھڑی ہے تو میں عرض کر دیتا ہوں کہ جب حضرت عبد المطلب جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا جان ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں حضرت عبداللہ اپنے بیٹے کی شادی کروں تو اس وقت میں مختلف خاندانوں میں گیا، اور پھر آپ نے آخر میں فیصلہ کیا کہ میں آمنہ بنت وہب سے ان کی شادی کروں گا. تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کی شادی ان کے ساتھ کرنے کا فیصلہ کیا تو مکہ کے اندر بہت سی ایسی عورتیں رہتی تھیں جو کہ سابقہ علوم کی، سابقہ آسمانی کتابوں کا علم رکھنے والی تھی، اور ان میں سے جب بھی کوئی جس کے سامنے بھی حضرت سیدنا عبداللہ جاتے تھے وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور پاک کو اٹھائے ہوئے تھے، ان کی پیشانی جگمگا رہی ہوتی تھی. اور ایک عورت نے تو برملا یہ کہا تھا کہ عبداللہ آپ مجھ سے شادی کریں، اس لیے کہ آپ کی پیشانی کے اندر میں اس نور کو چمکتا ہوا دیکھ رہی ہوں کہ جس نور سے اللہ تعالیٰ اس ساری کائنات کو روشن فرمانے والا. یہ نور تو ہر ایک کے ہاں اسے رونق عطا کرتا گیا، اسے برکت عطا کرتا گیا. میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں، حضرت آدم کی یہ فضیلت ہے کہ وہ ساری انسانیت کے والد گرامی، ساری انسانیت کے جد اعلیٰ ہے. لیکن یارو سنو، حضرت آدم علیہ السلام کی بھی اگر توبہ قبول ہوتی ہے تو وہ ہمارے آقا کے صدقے، اگر کشتی نوح کی حفاظت کا راز ملتا ہے تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور گرامی کے صدقے. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر اگر نارے نمرود گلزار ہوتی ہے تو وہ بھی کسی اور کے صدقے نہیں بلکہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور پاک کے صدقے. اور ایک فارسی کے شاعر نے کیا خوب بات کہی، وہ کہتا ہے اگر نام محمد را نیا مرد شفیع آدم، نہ آدم یا فتح توبہ، نہ نوح از غرق نجینا. وہ کہتے ہیں کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک حضرت آدم کی جبین میں نہ ہوتا اور حضرت آدم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ نہ دیا ہوتا تو آدم کائنات بھر میں روتے رہتے، ان کی توبہ قبول نہ آدم یا فتح توبہ،
नूह अज़ गर्क़ नज्जैना, और नूह की कश्ती तूफान के अंदर गर्क हो जाती अगर हजूर का नूरे गिरामी उनकी पेशानी के अंदर न जगमगा रहा हो। मैं कर रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब इस कायनात में तशरीफ लाए? 12 रबीउल अव्वल सोमवार का दिन। आगे चलिए, अब विलादत की घड़ियां करीब आ रही हैं। हजरत सैयदा, मैं अब मुख्तसरन चंद बातें अर्ज करता हूँ। हजरत सैयदा आमना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वक्त करीब आया तो वही जो आने वाला वो फरिश्ता जो अल्लाह ने आज से भेजा था, जिसने आकर मुझे ये मुबारक दी थी कि ए हलीमा, आपके पेट में परवरिश पाने वाला बच्चा कोई आम बच्चा नहीं बल्कि सारी उम्मत का सरदार बनकर आने वाला है। आप फरमाती हैं कि यही फरिश्ता दोबारा आया जब हजूर की विलादत का वक्त करीब आया, जब आखिरी दिन आखिरी अय्याम चल रहे थे, तो ये आकर मुझे कहने लगा, आमना ये कहो उईज़ुहु बिल वाहिद मिन कुल्लि शर्रि हासिद। आमना अपनी जुबान से ये कलिमात दोहराएं कि ये जो आने वाला लाल है, ये जो आने वाला मुबारक बच्चा है, मैं इसे खुदाए वाहिद की पनाह में देती हूँ और उससे ये दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इसको हर हासिद की बुरी नजर से महफूज रखे। देखिए ना, माएँ अपने लालों के लिए दुआ करती हैं या कि नहीं? और हर बच्चा अपने बचपने के अंदर बड़ा ही मासूम और बड़ा ही खूबसूरत होता है। तो आने फरमाती हैं कि जो ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत का वक्त करीब आता है, अब ये वो घड़ियां हैं कि जब हजरत उस्मान बिन अबिल आस रजी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी वालिदा फरमाती हैं कि जब हजूर की विलादत हुई तो मैं भी हजूर के करीब थी और हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की वालिदा हजरत अशफा फरमाती हैं। देखिए ना, जब औरत के यहाँ बच्चे की विलादत के वक्त तो औरतें करीब होती हैं, तो ये दो हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ की वालिदा फरमाती हैं कि अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाइया होने का शर्फ मुझे बख्शा। अब ये तीनों हस्तियां, हजरत शिफा, हजरत उस्मान बिन अबिल आस की वालिदा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात, इन तीनों से एक एक बात करके आगे बढ़ते हैं। हजरत सईदा फरमाती हैं कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ लाए, खरज मिन्नी नूर, खरज मिन्नी, बोलिए खरज मिन्नी, मुझसे एक ऐसा नूर निकला, अदालहु मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब। एक रिवायत के ये लफ्ज है हजरत शिफा से, जो मैंने तीनों औरतों का जिक्र किया। हजरत शिफा फरमाती है कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कायनात में तशरीफ लाए तो आपके बतने मुबारक से एक ऐसा नूर निकला जिससे पूरा कमरा जगमगाने लगा। दूसरी रिवायत के ये लफ्ज है कि हजूर जब आए तो हजरत सैयदा आमना का पूरा घर जगमगाने लगा। हजरत सईदा खुद फरमाती हैं, बात सिर्फ घर के जगमगाने तक महदूद नहीं है, मा बैनल मशरिक़ वल मग़रिब, बल्कि मैंने आमना ने अपनी आंखों से देखा कि जब मेरा बेटा मोहम्मद इस कायनात में तशरीफ लाया तो मशरक से लेकर मगरब तक सारी कायनात नूर से जगमगा रही थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, सैयदी मुर्शिदी, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत। आप फरमाती है, फमा शैउन, कोई भी चीज ऐसी नहीं थी, अंजुरु इलैह, जिसकी तरफ मैं देखती हूँ तो मुझे नूर से जगमग जगमग करती हुई नजर आ रही है। और हजरत अशफा फरमाती हैं कि मैंने जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत हुई तो मैंने देखा कि आसमान के सितारे हजरत सैयदा आमना के घर के ऊपर झुके हुए हैं और मुझे ये अंदेशा लायक हुआ, ला याक़उन्ना अलैया, हो ना हो ये सितारे अभी इस घर के ऊपर आ गिरेंगे। ये कैफियत थी। मैं आज कर रहा था कि हजूर की वालिदा ने ये हजरत इकरमा रजी अल्लाह ताला अन्हु से जो रिवायत है, उस रिवायत के लफ्ज़ आप सुनेंगे तो आपकी रूह भी सरशार होगी और आप झूम के सुभान अल्लाह कहेंगे। हजूर की वालिदा फरमा रही हैं कि जब मेरा बेटा मोहम्मद इस कायनात में आया तो मशरक से लेकर मगरब तक सारी जमीन जगमगा उठी। लेकिन हजरत इकरमा फरमाते हैं, लोगों अशरकतिल अर्द नूरा, सिर्फ मशरक और मगरब तक बात महदूद नहीं है, बल्कि रूए कायनात का एक एक चंपा, एक एक जरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर पाक से जगमग जगमग करता। सुभान अल्लाह। अब
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو عام طور پہ علماء نہیں کرتے۔ میں نے اس موضوع کو اس لیے چھیڑا ہے تاکہ آپ کو کوئی نئی بات بھی بتائی جائے۔ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ سبحان اللہ۔ حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ باتیں حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا نے بتائیں کہ جب میرا بیٹا محمد اس کائنات میں تشریف لایا، اس وقت عالم کیا تھا؟ حضور کس عالم میں اس کائنات میں تشریف لائے؟ 2-3 روایات ہیں، ان کو ملا کر عرض کرتا ہوں۔ پہلی روایت جو حضرت سیدہ سے آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں اس حال میں تشریف لائے کہ آپ عام بچوں کی طرح نہیں، کہ جس طرح عام بچے آتے ہیں اور وہ جب اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں تو ان کے جسم پر آلودگی ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَوَضَعْتُهُ نَظِيفًا، کہ اس عالم میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے کہ آپ پاکیزہ تھے اور آپ سے خوشبو آ رہی تھی۔ آپ ناف بریدہ ہیں، ناف پہلے سے کٹی ہوئی ہے، مختون، اور آپ کا ختنہ بھی پہلے سے ہوا ہوا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ میرے رب کا میرے اوپر فضل ہے کہ اس نے میرا ختنہ کر کے اس کائنات میں مجھے بھیجا۔ لم یرا احد، کسی شخص نے آج تک میری شرمگاہ کو نہیں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے اپنے محبوب کی کس طرح حفاظت فرمائی۔ حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ حضور اس عالم میں تشریف لائے کہ آپ کے مبارک گھٹنے زمین پر تھے، آپ اپنے ہاتھ زمین پر ٹکائے ہوئے تھے اور آپ کی نگاہ آسمان کی طرف تھی۔ آپ کی نگاہ آسمان پر۔ بڑی محبت کی بات اگر آپ توجہ فرمائیں، صاحب سبل الہدایہ و ارشاد نے علامہ شمس الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کائنات میں آنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹکا کر آسمان کی جانب نگاہ کرنا اشارۃ الی علو قدرہ و ارتفاع منزلتہ، کہ یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے، بڑے قدر و منزلت والا ہے اور بڑی عظمتوں کا حامل ہے۔ وَأَنَّهُ يُسَوَّدُ جَمِيعَ الْخَلْقِ أَجْمَعِينَ، اور آنے والا بچہ ساری کائنات کے بچوں کا سردار بن کر آ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ، ایک روایت یہ، اب دوسری روایت سنیں۔ حضرت سیدہ یہ فرماتی ہیں، امام جلال الدین السیوطی نے الخصائص الکبریٰ کے اندر اسے نقل کیا اور علامہ ابن جوزی نے الوفاء کے اندر اسے نقل کیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں اس حال میں تشریف لائے کہ آپ کے ہاتھ زمین پر تھے، اور پھر آگے پوری اگر روایت سن لیں، وَقَبَضَ قَبْضَةً مِّن تُرَابٍ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین سے مٹی کی ایک مٹھی کو بھرا، وَرَفَعُهُ إِلَى السَّمَاءِ، اور اسے آسمان کی طرف بلند کیا۔ اور حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ میرا بیٹا محمد اس حال میں اس کائنات میں تشریف لایا ساجداً، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ جب آپ اکتا جائیں تو مجھے بتا دیجیے گا، میں بات ختم کر دوں گا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اللہ اکبر۔ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ نعرہ تاکید، آچاریہ۔ نعرہ غوث اعظم، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ پیر باد۔ محمد شاہ شہید صاحب، زندہ باد۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کے عالم میں اس دنیا میں تشریف لائے، اور میں نے یہ محسوس کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لب ہل رہے ہیں، حضور کے لب ہل رہے ہیں، اور ایک روایت کے مطابق حضور نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اور حضرت سیدہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے اس طرح کی آواز آ رہی تھی کہ جس طرح ایک شخص انتہائی درد اور انتہائی سوچ کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں گریہ ازاری کر رہا ہوتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ کہہ رہے تھے۔ جب میں نے اپنے کانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک لبوں کے قریب کیا تو میں نے یہ سنا کہ ان میں سے یہ آواز آ رہی تھی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب۔ یارو حضور اس کائنات میں تشریف لائے تو سر سجدے میں رکھا، پہلی دعا جس کے لیے کی وہ آپ اور میں ہیں۔ بولیے آج ہمارے اوپر یہ لازم ہے یا کہ نہیں کہ ہم حضور کا ذکر کریں؟
حضور فراز عرش پر جا کر بھی امت کو، حضرت علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات کی. آپ فرماتے ہیں کہ جب خلوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل تھا، جب سارے حجابات اٹھا دیے گئے تھے، تو اس وقت اللہ کی اس قرب سے واپس لوٹنا بڑا ہی مشکل تھا. لیکن اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں فراز عرش سے واپس آئے کہ آپ کے دل کے اندر اپنی کائنات، اپنی امت کا حق تھا. اللہ یہ فرما رہا تھا کہ معبود ٹھہر جائے، لیکن حضور فرما رہے تھے کہ زمین کے اوپر میری امت ہے، مجھے اپنی امت کا حق کھائے جا رہا. حضور اس کائنات میں تشریف آتے ہیں، تب بھی رب اپنی امتی کی دعائیں ہیں. حضور فراز عرش پر جاتے ہیں، تب بھی رب اپنی امتی کی دعائیں ہیں. اور علماء سے سنے، آج بعض لوگوں کا تو یہ خیال ہے، میں کہتا ہوں ان کا نظریہ انہیں مبارک جو یہ کہتے ہیں کہ بعض اللہ تعالیٰ کے انبیاء بن کر مٹی ہو گئے. میں نے کہا ہمارا نظریہ وہ ہے جو میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا. حضور نے ارشاد فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء ونبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر یہ حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کی جسموں کو معمولی طور پر، ونبی اللہ حی، اللہ کے انبیاء زندہ ہوتے ہیں، اور نہ صرف زندہ ہوتے ہیں یرزق، باقی اللہ کی بارگاہ میں کیوں؟ اس لیے کہ تمہارا جو درود ہے وہ میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ تمہارا درود میرے اوپر، بولیے کیا ارشاد فرمایا؟ میرا درود، تمہارا درود میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے. اور ساتھ حضور نے یہ ارشاد فرمایا میری امت کے اعمال بھی میرے اوپر پیش کیے جاتے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا اگر میں یہ دیکھوں کہ میری امت اچھے اعمال کر رہی ہے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور اگر میں اپنی امت کو برے اعمال کے ساتھ پاؤں تو پھر میں ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں. حضور اس عالم میں، اس کائنات میں تشریف لائے کہ آپ سجدے کی حالت میں تھے، اور ایک روایت کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس کائنات میں تشریف لانے کے بعد وہ کلمات جو سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس پر تھے وہ یہ تھے: اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا. علماء فرماتے ہیں اس میں اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ آنے والے کو اللہ تعالیٰ کا عرفان بھی حاصل ہے اور وہ اپنی منزل کو بھی جانتا ہے. اب ایک بڑی محبت کی بات ہے، وقت ہے، بات جاری رکھیے. یہ علامہ شمس الدین جن کا میں نے ذکر کیا، آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا، آپ کی توجہ ہے، حضرت عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، جانتے ہیں نا، یہ اللہ کی قدرت کا مظہر بن کر اس کائنات میں تشریف لائے. جب حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو یہ بتایا گیا کہ اے مریم اصطفیٰ کے علی نساء العالمین، اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا ہے کہ اللہ تجھے سارے جہان کی عورتوں کے اوپر فضیلت دینے والا ہے. فرشتے آ کر یہ بتاتے ہیں کہ اے مریم اللہ تعالیٰ آپ کو ایک مبارک بیٹے کی خوشخبری سنا رہا ہے، اسمہ المسیح، کہ جس کا نام نامی مسیح ہوگا. جس کا نام نامی، پوچھیے علماء سے مسیح کا کیا معنی ہے؟ مسیح کا معنی ہے مس کرنے والا. مسیح کا کیا معنی ہے؟ حضرت عیسیٰ کی یہ شان ہے کہ اگر ان کی بارگاہ میں مادر ذات اندھے لائے جاتے ہیں، نابینے لائے جاتے ہیں، آپ اپنا مبارک ہاتھ ان کی آنکھوں پر پھیرتے ہیں، اللہ انہیں بینائی کی دولت عطا فرما دیتا ہے. اور اگر مادر ذات کوڑے لائے جاتے ہیں، آپ ان کے اوپر اپنا دست شفا پھیرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں تندرستی کی نعمت عطا فرما دیتا ہے. اور بات یہاں ختم نہیں ہوتی، علماء سے پوچھیں، یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہے. قرآن نے حضرت عیسیٰ کے تعلق میں یہ کہا وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، صرف مادر ذات اندھوں کو بینائی نہیں عطا کرتے، صرف مادر ذات کوڑوں کو تندرستی کی نعمت عطا نہیں کرتے، بلکہ حضرت عیسیٰ کی یہ شان ہے کہ اگر ان کی بارگاہ میں مردہ لایا جاتا ہے اس کے اوپر نگاہ رحمت فرماتے ہیں، وہ مردہ بھی زندہ ہو جاتا. اس شان اور عظمت والا اب جب بغیر باپ کے پیدا ہوئے
تو آپ جانتے ہیں کہ حضرت مریم کے اوپر طرح طرح کے اعتراضات کیے گئے، انگلیاں اٹھائی گئی کہ مریم یہ بچہ کہاں سے لے کر آئی ہو؟ تم نے تو خود کہا تھا لم یمسسنی بشر، مجھے تو آج تک کسی آدمی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، پھر یہ بچہ کہاں سے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم کو الہام فرمایا مریم آپ نے خود نہیں بولنا بلکہ اپنے اس بیٹے کی طرف اشارہ کرے۔ کیا کہا؟ اپنے اس بیٹے۔ اب ایک روایت کے مطابق یہ پہلے دن کا واقعہ ہے، یعنی ایک دن کا بچہ، سارے لوگ بستی کی جمع ہو کر حضرت مریم کے گھر پر ہیں، مریم بتاؤ، جواب دو، یہ بیٹا کہاں سے لے کر آئی ہو؟ تو حضرت مریم نے اللہ تعالیٰ کے اذن کے مطابق حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ ہنسنے لگے، ٹھٹھا کرنے لگے، مذاق اڑانے لگے، کہنے لگے آپ ہمارے ساتھ تماشا کر رہی ہیں، ایک دن کا بچہ بھی کبھی بولتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس سے پوچھیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ جب وہ سارے جو ٹھٹھا کرنے والے تھے ان سب نے جمع ہو کر حضرت عیسیٰ سے سوال کیا تو اٹھائے قرآن یہ کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے تعارف میں یہ جملے بولے، انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، لوگوں میں کوئی عام شخص نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کا عبد، اللہ کا بندہ بن کر اس کائنات میں تشریف لایا۔ آتانی الکتاب، اللہ تعالیٰ مجھے کتاب بھی عطا فرمائے گا، وجعلنی نبیا، اور ایک وہ وقت بھی آئے گا جب اللہ تعالیٰ مجھے رسالت کی خلت بھی عطا فرمائے گا۔ بات سمجھ آئی؟ حضرت عیسیٰ نے اپنی زبان سے کہا، حضرت عیسیٰ نے اپنی بولیے، حضرت عیسیٰ نے اپنی زبان سے۔ حضرت علامہ شمس الدین ایری نے، میں سوچا کرتا تھا کہ لوگ ہمارے اوپر، دیکھیں نا آج دیگر مسائل کے لوگ ہمارے اوپر جو اعتراضات کرتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ دیکھیے جی سنیوں نے معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شانیں گھڑ لی ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ وہ ذات ہماری اوقات کیا ہے، ہماری تو زبانیں اتنی اس قابل نہیں ہیں، ہماری فکر کا طائر اس کی پرواز کیا ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے۔ حضور کی شان تو ورال ورا ہے، ہم حضور کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے گندے لبوں پر جب نام محمد آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی صدقے ہماری زبانوں کو پاک فرما دے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ میں یہ سوچا کرتا تھا کہ شاید اس دور کی علماء حضور کی لیکن میرا یہ نظریہ غلط ہو گیا جب میں نے یہ رائے پڑھی۔ حضرت شمس الدین فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو، جب حضرت عیسیٰ آئے تو انہوں نے اپنی زبان سے بول کر یہ بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کا عبد ہوں۔ بولیے، حضرت عیسیٰ نے اپنی زبان سے یہ کہا، وَعْبُودِيَّتُ عِيسَىٰ بِالْمَقَالِ وَعْبُودِيَّتُ مُحَمَّدٍ فِي الْفَحَالِ۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کی جو ولادت ہے، حضرت عیسیٰ کی جو عبودیت ہے، وہ جب تک وہ بتاتے نہیں ہیں اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی۔ اور ہمارے آقا اس عالم میں کائنات میں تشریف لاتے ہیں کہ آپ نے مٹھی زمین سے مٹی کی مٹھی بھری ہوئی ہے، آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، اور جب آپ تشریف لائے تو کائنات میں نور پھیل گیا۔ گویا حضرت عیسیٰ کی جو عبودیت ہے وہ قولی ہے، اور ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عبودیت ہے وہ فعلی ہے۔ سبحان اللہ۔ اپنی بات یہاں ختم نہیں کی، میں اپنی بات پوری نہیں کر سکا، آپ کو شاید وہ ذوق نہ آیا ہو، لیکن اگلی بات سنیں۔ آپ فرماتے ہیں وَرِسَالَةُ عِیسیٰ بِالْإِخْبَارِ وَرِسَالَةُ نَبِيِّنَا بِظُهُورِ الْأَنْوَارِ، کہ لوگوں حضرت عیسیٰ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا نبی بن کر آیا ہوں، لیکن ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے کائنات بھر میں اجالے ہو گئے۔ ان اجالوں نے خود ہی خبر دے دی کہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کا سردار بن کر اس دنیا میں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بڑی مزے کی بات آپ فرماتے ہیں وَرِسَالَةُ عِیسَىٰ بِالْإِخْبَارِ، حضرت عیسیٰ اپنی زبان سے بتا رہے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، جبکہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک ظاہر ہو کر یہ بتا رہا ہے کہ آنے والا کوئی عام نہیں ہے بلکہ ساری کائنات کا سردار بن کر آ رہا ہے۔ اس عالم میں تشریف لائے کہ آپ طاہر اور مطہر تھے، پاک تھے، اور آپ کا ختنہ ہوا ہوا تھا، ناف بریدہ تھے، اور حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ جب آپ تشریف لائے تو میرے بدن پاک سے ایک نور نکلا جس کی
روشنی سے ساری کائنات روشن ہو گئی. اور حضرت علامہ شمسالدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ جو نور ہے یہ حضور کی پیدائش کے اوپر نور کا نکلنا اور ساری کائنات کو جگمگ جگمگ کر دینا اشارت الی انہ یصور البصائر انہ ینور البصائر کہ آنے والا اس کائنات میں اس لیے آیا ہے کہ وہ ساری ظلمتوں کو دور کر دے گا. آنے والے نے اپنے آنے کے ساتھ نور کا ظہور اس لیے کیا ہے کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا وہ کفر کی تاریکیوں کو مٹا دے گا, وہ ظلمت کی تاریکیوں کو مٹا دے گا, وہ جہالت کی تاریکیوں کو مٹا دے گا, اور کائنات کے اندر جہاں کہیں بھی کوئی انسان ظلم کی چکی کے اندر پس رہا ہے اسے ظلم سے نجات عطا فرما دے. وقت نہیں ہے کہ ساری باتیں عرض کروں. حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو میں نے حضرت عبد المطلب جو آپ کے دادا جان ہیں ان کی طرف ایک شخص کو بھیجا کہ جا کر انہیں یہ خوشخبری دو کہ آپ کے ہاں آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے. حضرت سیدی جان امت نے لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب بیت اللہ کے اندر خانہ کعبہ کی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے. جب آنے والے نے انہیں یہ بتایا کہ اے عبد المطلب آپ کو مبارک ہو, آپ کے ہاں پوتا ہوا ہے. دیکھیے نا آج جو اتنے بزرگ یہاں پہ بیٹھے ہیں جب انہیں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کی نسل آگے بڑھی ہے, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بیٹا عطا فرمایا ہے, آپ کے بیٹے کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا, کہ ان کی خوشیوں کا عالم کیا ہوتا ہے. حضرت عبد المطلب بھی بلا مثال اسی طرح بڑے خوش ہوئے اور اسی خوشی کے عالم میں گھر آتے ہیں. جب گھر آتے ہیں حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ اے میرے سسر بڑا عجیب معاملہ ہوا ہے, جب میرا بیٹا اس کائنات میں آیا تو یہ عام بچوں کی طرح نہیں آیا بلکہ ساری کائنات کو روشن کرتے ہوئے اس کائنات میں تشریف لایا. جب حضرت عبد المطلب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان سنی اور آمد پاک کا یہ ظہور دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا لَيَكُونَنَّ لِابْنِي شَانٌ, لوگوں میرا جو پوتا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی عظمت اور شان والا بنا کے بھیجا ہے. اور پھر آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اٹھائے ہوئے بیت اللہ میں حاضر ہوئے. روایت میں آتا ہے کہ آپ کو بیت اللہ کی خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ مس کیا اور مس کر کے وہاں پر جو دعائیں کی حضور سیدی جان امت نے وہ نقل کی ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ یا اللہ میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں, اے اس مبارک گھر کے رب میں تجھ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ آج میری بیٹی جس طرح مجھے بتا رہی ہے کہ میرا یہ بیٹا کائنات میں اس عالم میں آیا کہ ہر طرف روشنیاں پھیل گئیں, آج جس طرح یہ میرا بیٹا بچوں کا سردار ہے کل عبد المطلب وہ وقت بھی دیکھے جب یہ میرا بیٹا سارے جوانوں کا بھی سردار ہو. اور آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کعبۃ اللہ کی دیوار سے مس کیا اور اپنی گریہ ازاری کر چکا تو میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا, کعبۃ اللہ کی دیواروں سے یہ آواز آ رہی تھی وَلِدَ الْمُصْطَفَىٰ وَالْمُخْتَارِ الَّذِي تَعْلِقُ بِيَدِهِ الْكُفَّارِ. لوگوں آج کعبۃ اللہ کو بتوں کی آلائشوں سے پاک کرنے والا آ گیا ہے, آج وہ آ گیا ہے جو کہ ساری کائنات کا انتخاب ہے جسے اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ بنا کے بھیجا ہے. اور آج لوگ کہتے ہیں کہ نواز اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا, لیکن سنو کعبۃ اللہ کی گواہی یہ ہے وَلِدَ الْمُصْطَفَىٰ وَالْمُخْتَارِ. لوگوں آج ساری کائنات کا مختار اس دنیا میں آ گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. آخری بات کر کے میں اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں. بہت ساری باتیں ہیں جو آپ علماء سے سن سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں اور بڑی لطف والی باتیں ہیں. میں آخری بات, جب حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کی خوشی میں لوگوں کو جمع کیا, اہل جو قریش والے تھے اہل عرب تھے ان کو جمع کر کے انہیں دعوت دی. جب وہ کھانا کھا چکے تو روایت میں آتا ہے لوگوں نے پوچھا, لوگ پوچھتے ہیں نا کہ آپ کے یہاں بیٹا ہوا ہے بیٹی ہوئی ہے آپ نے اس کا نام کیا رکھا ہے. تو حضرت عبد المطلب سے جب یہ پوچھا گیا کہ ذرا بتائیں آپ نے اپنے پوتے کا کیا نام رکھا ہے, تو سنیں آخری بات, انشاءاللہ گفتگو ختم کر رہا ہوں. تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا صلی اللہ. اب
علماء سے پوچھیں کہ یہ وہ نام ہے جو کہ اس سے پہلے کائنات میں کسی بچے کا نہیں رکھا گیا. محمد کیسے کہتے کیسے ہیں؟ کل جامع بصفات الخیر، ہر خیر کی صفت کو جو شخص اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے اسے محمد کہا جاتا ہے. الذی یحمد حمدا بعد حمد مرتن بعد مرتن کرتن بعد کرتن. لوگوں، محمد اسے کہا جاتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، پہلو بدل بدل کر جس کی تعریف کی جائے، اور تعریف کر کر کے جب کوئی شخص یہ تھک جائے تو پھر یہ کہہ اٹھے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا. کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ حکیم. جب ان نے بتایا کہ میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے تو لوگ کہنے لگے کہ یہ نام تو عربوں نے سنا نہیں ہے، اس سے پہلے تو یہ کسی بچے کا نام نہیں رکھا گیا. محمد کا کیا معنی ہے؟ جس کی بار بار تعریف کی جائے. بولیے کیا معنی ہے؟ جس کی بار بار تعریف. تو سنیے حضور کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے جو جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اے اہل قریش، میں نے اپنے پوتے کا نام محمد اس لیے رکھا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اندر اس کی صفت بیان کرے وَخَلْقُهُ فِي الْأَرْضِ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اہل زمین جو ہیں، یہ زمین والے جو ہیں، یہ زمین کے اندر رہ کر اس کی صفت بیان کریں. اے یحمدہ اللہ فی السماء وخلقہ فی الارض. اس لیے میں نے اپنے بیٹے کا نام محمد رکھا ہے کہ میری یہ خواہش ہے، میری یہ آرزو ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آسمانوں کے اندر اس کا پروردگار اس کا چرچا کرے گا اور زمین کے اوپر زمین والے اس کا چرچا کریں گے. اور پھر حضور نے خود بھی ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا ان لی اسماء، میرے بہت سے نام ہیں. کہتے ہیں کہ یہ وقت نہیں ہے جی، آپ نے دن خاص کر لیے، آپ نے اوقات